ویلکم ٹو لولی لینڈ۔ آج کی کہانی بہت ہی مزیدار ہے۔ طلسمی بلی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی رعایا کے پاس ہی رہتا تھا۔ اس کے محل کے ارد گرد بہت سے سپاہی رہتے تھے۔ وہ اس کا بہت خیال کرتے۔ بادشاہ اور ملکہ کی ایک چھوٹی سی ننھی سی پیاری سی بیٹی ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ بادشاہ اور ملکہ بہت خوش ہوتے ہیں اپنی رعایا کے ساتھ۔ ایک دن ملکہ اپنی بیٹی یعنی شہزادی کو لے کر باہر جاتی ہیں، باغ میں جاتی ہیں تاکہ اسے گھما پھرا سکیں۔ ننھی پری بھی وہاں جا کے کھیلتی ہے، اس کو پھولوں کے ساتھ، گھاس کے ساتھ، پتوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اچانک وہ ایک دن کھیل رہی ہوتی ہے کہ ایک بلی نمودار ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ میلی ہوتی ہے اور بیمار بھی ہوتی ہے۔ وہ گڑیا اس کے پاس جانے لگتی ہے، لیکن بلی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ شہزادی کہتی ہے کہ اسے باہر پھینک دو۔ پھر شہزادی اپنی بچی کو دیکھ کر اسے رکھ لیتی ہے۔ ملکہ سب کو کہتی ہے کہ بلی کو نہا دھو کر صاف ستھرا کر کے پھر ہی شہزادی کے پاس لایا جائے۔ اب دوسری طرف جو نوکرانی ہوتی ہے وہ بلی کو ٹب میں نہلاتی ہے۔ وہ اسے صاف ستھرا کرتی ہے۔ صاف ستھرا کرنے کے بعد وہ اسے ٹاول کے ساتھ صاف کرتی ہے۔ ٹاول کے ساتھ صاف کرنے کے بعد وہ پھر اسے لال کلر کا ریبن بھی لگا دیتی ہے۔ بلی اس وقت تتلی کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے۔ نوکرانی چاہتی ہے کہ اس سے ہماری شہزادی کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچے، اس وجہ سے وہ اس کے ناخن بھی کاٹ دیتی ہے۔ ملکہ بلی کو لے کر شہزادی کے پاس چلی جاتی ہے۔ ملکہ بلی کو شہزادی کے کمرے میں چھوڑ دیتی ہے۔ بلی وہاں جاتی ہے تو خوشی محسوس کرتی ہے اور شہزادی بھی خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد شہزادی کا بلی کے ساتھ دل لگ جاتا ہے۔ ملکہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ دل لگانے لگ جاتی ہیں۔ بلی کے بغیر شہزادی کو نیند نہ آتی۔ جب تک بلی کمرے میں نہ آتی شہزادی سوتی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ خوش بھی ہوتے اور پریشان بھی کہ اس بلی کو کوئی دور نہیں کر سکتا شہزادی سے۔ یہ کوئی کرم ہی ہے جس کی وجہ سے بلی اتنی دیر تک ہماری بیٹی کے پاس ٹکی ہوئی ہے اور کہیں جاتی بھی نہیں ہے اور اسے نقصان بھی نہیں پہنچاتی اور اس کا دل بھی لگ گیا ہے۔ بادشاہ اور ملکہ یہ سوچ سوچ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ ادھر دوسری طرف بلی جو کہ بیمار ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے رکی ہوتی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو وہ واپس چلی جائے گی۔ پھر بلی شہزادی کے کمرے میں آتی ہے۔ وہ بیٹھی رہتی ہے کہ شہزادی سو جائے۔ جب شہزادی سونے لگتی ہے وہ اسے بار بار دیکھتی رہتی ہے کہ شہزادی سو گئی۔ وہ بھی سونے کا ناٹک کرتی ہے۔ جب شہزادی سو جاتی ہے تو بلی اٹھ جاتی ہے۔ بلی اٹھ کر اپنی پٹی کھولتی ہے، اپنے زخم کو دیکھتی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے، اس وجہ سے پھر وہ اللہ کا شکر پڑھ کے بلی وہاں سے جانے لگتی ہے۔ وہ اداس بھی ہوتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ میں شہزادی کا احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ پھر وہ ایسی غائب ہوتی ہے کہ سب محل میں ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں، کسی کو بھی نہیں ملتی۔
جب یہ خبر بادشاہ تک جاتی ہے، بادشاہ اسے ڈھونڈوانے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ نوکرانیاں اسے کچن تک میں دیکھتی ہیں، وہ کچن کا ایک ایک کونا چھان مارتی ہیں کہ کہیں بلی یہاں نہ آئی ہو۔ اگر بلی یہاں آ گئی شاید اسے بھوک لگی ہو، اسی وجہ سے ہی آئی ہوگی، چلو ہم بلی کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کچن کا بھی کونا کونا چھان مارتی ہیں، لیکن بلی کا نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ بلی کو بہت ڈھونڈا جاتا ہے لیکن بلی نہیں ملتی۔ اس کے بعد سب یہ بات بھول جاتے ہیں اور بلی کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ پورے محل میں بلی کو بھلا دیا جاتا ہے۔ شہزادی بھی کسی طریقے سے بلی کو بھول جاتی ہے۔ بادشاہ اور ملکہ ایک دن سیر سے واپس آ جاتے ہیں لیکن وہ بلی کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ اگلے دن بہت عرصے کے بعد شہزادی بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ محل میں ادھر ادھر ٹہل ٹہل کر تنگ آ جاتی ہے، وہ اداس ہو جاتی ہے۔ بادشاہ اور ملکہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی بہت اداس ہے۔ وہ حکم دیتے ہیں اپنے سپاہیوں کو کہ شہزادی کو باہر لے کر جاؤ۔ شہزادی 2 سپاہیوں کے ساتھ باہر چلی جاتی ہے۔ شہزادی وہاں جاتی ہے تو دونوں سپاہی اس کو کہتے ہیں ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، بس یہیں رہنا ہے۔ شہزادی ان ساری باتوں سے تنگ آ جاتی ہے۔ پھر وہ ان دونوں سپاہیوں کو کہتی ہے میں یہیں پر ہوں، ایسا کرو تم دونوں سو جاؤ۔ وہ دونوں سپاہی یہ بات سن کر سو جاتے ہیں اور پھر شہزادی وہاں سے آگے نکل جاتی ہے۔ شہزادی جنگل میں آگے کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ شہزادی منہ میں گنگنا بھی رہی ہوتی ہے۔ وہ اتنے دنوں بعد آزادی منا رہی ہوتی ہے۔ شہزادی کو اپنا یوں گھومنا بہت پسند آتا ہے، کوئی اسے روک بھی نہیں رہا ہوتا اور اسے کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ وہ گنگنا ہی رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر ایک دیو آ جاتا ہے۔ وہ شہزادی کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، اور پھر شہزادی کو وہ اپنے گھر کی طرف لے جاتا ہے۔ دیو شہزادی کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور وہاں جا کر اس سے کہتا ہے کہ اب تم گنگناؤ۔ شہزادی پریشان ہو جاتی ہے، وہ رونے لگ جاتی ہے، لیکن دیو اس سے کہتا ہے کہ تم اب گانا گاؤ۔ شہزادی رو رو کر اس گانا گاتی ہے اور پھر دیو چلا جاتا ہے۔ دیو شہزادی سے کہتا ہے کہ میرے لیے پانی لاؤ۔ شہزادی پانی والا برتن لے کر ندی کی طرف جاتی ہے اور وہاں سے دیو کے لیے پانی لے کر آتی ہے۔ شہزادی وہاں جاتی ہے تو وہاں پہ ایک بلی نمودار ہوتی ہے، جو کہ اصل میں تو اس کے بچپن والی بلی ہی ہوتی ہے، لیکن شہزادی کو معلوم نہیں ہوتا، شہزادی یہ بات بھول چکی ہوتی ہے۔ پھر شہزادی وہاں سے پانی بھر کے آ جاتی ہے اور وہ اس بلی سے پیار بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ واپس دیو کے گھر آ کے دیو کو پانی دیتی ہے۔ دیو وہ پانی پی لیتا ہے۔ دیو اسے کہتا ہے کہ اب تم میرے لیے کچھ پکاؤ۔ شہزادی کہتی ہے کہ میں اپنے گھر میں کچھ نہیں پکاتی، سب کچھ مجھے پکا پکایا ملتا ہے، تو میں کیسے پکا سکتی ہوں۔ دیو کہتا ہے میرا حکم ہے کہ تم میرے لیے کچھ پکاؤ۔ پھر شہزادی کہتی ہے میں کوشش کرتی ہوں، اگر کچھ برا بن گیا تو مجھے مت کہنا۔ وہ دیو کے لیے سوپ بناتی ہے۔ اتنے میں وہی بلی میز پر آ جاتی ہے اور پھر جیسے ہی شہزادی تھوڑا سا ادھر ہوتی ہے، بلی پیچھے سے لال مرچیں اس سوپ کے اندر ساری کی ساری ڈال دیتی ہیں۔ پھر شہزادی کو پتہ نہیں چلتا، شہزادی وہ سوپ لے کر چلی جاتی ہے دیو کے پاس۔ دیو جیسے ہی وہ سوپ پیتا ہے تو اسے بہت مرچیں لگتی ہیں، وہ ندی کی طرف بھاگتا ہے۔ یہاں بلی جال بچھائے بیٹھی تھی کہ دیو آئے گا، میں اس کی پاؤں میں اپنی پونچھ دوں گی اور پھر وہ ندی کے اندر گر جائے گا۔
پھر نہ کوئی اسے نکالے گا اور نہ وہ نکل پائے گا. اسی طرح میں شہزادی کے اوپر احسان کا بدلہ چکا دوں گی. دیو پانی پینے آتا ہے اور جیسا بلی سوچتی ہے ویسا ہی ہوتا ہے. دیو ندی کے اندر گر جاتا ہے اور اسے کوئی نہیں بچاتا. وہ آوازیں دیتا رہتا ہے بچاؤ بچاؤ. ادھر بادشاہ اپنی نیکی کی وجہ سے بلی اپنی نیکی کی وجہ سے ایک اچھے شہزادے میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر وہ شہزادی کو لے کر اس کے محل میں واپس چھوڑتا ہے اور اپنے گھر کو چل دیتا ہے. شہزادی اپنے محل میں جا کر اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی ہے. کسی کو کوئی بھنک بھی نہیں پڑنے دیتی. یہاں محل میں ہوتا ہے کہ شہزادی گم ہو گئی ہے اور روز بادشاہ اور ملکہ اس کے کمرے میں آتے اور دکھ کا اظہار کرتے. اگلے دن جب بادشاہ اور ملکہ اس کے کمرے میں آتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں. ادھر بادشاہ 7 والے سلطنت کا شہزادہ ہوتا ہے. وہ اپنی سلطنت واپس چلا جاتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتا ہے. دوسری طرف بادشاہ اور ملکہ اگلی صبح جیسے ہی شہزادی کے کمرے میں جاتے ہیں وہ وہاں پر شہزادی کو پاتے ہیں. شہزادی کو دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں. ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی لیکن وہ خاموشی رہتے ہیں. پھر شہزادی کو سوتا دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ اسے آرام ہی کرنے دو. وہ کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں. وہ بہت خوش ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ بہت سی تقریبیں بھی کرتے ہیں. وہ غریبوں میں بہت ساری چیزیں بانٹتے ہیں کیونکہ شہزادی واپس آ چکی ہوتی ہے. پھر وہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی واپس تو آ گئی ہے لیکن خوش نہیں ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے شہزادی کی ساری خواہشیں پوری کر دی ہیں لیکن ایک خواہش رہ گئی ہے. پھر بادشاہ اور ملکہ آپس میں باتیں کرتے ہیں. وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ شہزادی کی شادی کر دی جائے. پھر بادشاہ ملکہ سے کہتا ہے کہ تم اگلی صبح شہزادی سے بات کرنا. شہزادی مان جاتی ہے. پھر وہ رعایا کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد اگلی صبح ہوتی ہے. شہزادی سے ملکہ بات کرتی ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ شہزادی کی شادی ہو رہی ہے اور 7 والی سلطنت میں سے جو شہزادے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. شہزادی کو کوئی بھی اچھا نہیں لگتا. پھر وہ منہ بنا کے کھڑی رہتی ہے. وہ کسی خیال میں گم ہوتی ہے. وہ کسی چیز کو یاد کرنا چاہتی ہے لیکن اسے یاد نہیں آ رہا ہوتا. پھر وہی شہزادہ آتا ہے اور اسے دیکھ کر شہزادی خوش ہو جاتی ہے. یہ دیکھ کر بادشاہ اور ملکہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور پھر ان دونوں کی شادی کر دیتے ہیں. اس شادی میں بادشاہ اپنی ساری رعایا کو دعوت دیتا ہے اور یہ شادی بہت دھوم دھام سے ہوتی ہے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.